جی ایاز بھائی پڑھیے. تجدید کسے بولتے ہیں بتائیے، اور تجدید کو کتنے مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا اور تھوڑا سختی ہونا. ابا ابا ابی 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 بھی. ابی. جی ماشاء اللہ. اس کے بعد والی لائن فیضان فاروقی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اتا 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 اتی اتی اتی. ماشاء اللہ. اس کے بعد والی لائن اوپو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اجا پڑھیے. جی اجی اجو اجا اجی اجو. اور تھوڑا سختی ہونا. اجا اجی. اجا اجی اجو اجا اجی اجو. اس کے بعد والی پڑھیے عمار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ابن اللہ. ابن 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 ابن. بات پڑھیے. اور کون ہے؟ عمار بھائی. محمد اقبال بھائی. ببن 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 تبن تبن تبن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی طلحہ فضلانی. اس کے بعد والی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمن سما سما. جی سما سما سما. کھینچنا نہیں، میم کو جن کھینچنا نہیں، جلدی پڑھنا. سما. سما سما جنی جنی. جنی ہونا. ہاں جنی جنی. جی جنی جنی. ماشاء اللہ. یاسر بھائی آگے والی لائن. فا عین کے بعد حلق سے آنا. فا فا قوی فا قوی. ماشاء اللہ. جی اوا جی سجی ادا. آ رہی ہے بس. ہاں آ رہی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. معین بھائی اس کے بعد والی لائن پڑھیے.
پڑھیے. حیا علیہ ایاکا جاکا. ایاکا اما یظن. جی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. باقی ساتھی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ سیرت سعرت عطلت. ٹھیک ہے, آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 18 اور 19 انشاءاللہ. تختی نمبر 18 اور 19. جی دیکھیے یہاں پر دیکھیں تشدید مع تشدید. ابھی آپ جو پڑھے تھے اس میں سنگل تشدید تھا, اب یہاں پر ڈبل تشدید ہے. تو تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھنا, یہ تو آپ سمجھ گئے کہ حمزہ با زبر اب, با زبر با, اب با. ٹھیک ہے, ڈبل پڑھنا یہ تو آپ. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ تشدید والے کو پیچھے والے سے تو ملا رہے, لیکن آگے بھی تشدید ہوتا ہے, آگے تشدید ہوتا ہے, تو آگے والے سے بھی ملانا پڑتا ہے اس کو. تو کیونکہ وہ تشدید والے کے لیے پیچھے والا تشدید ہوتا, پھر اس تشدید کے لیے پھر اس کے پیچھے والا تشدید ہوتا, تو 3 ہو جاتے تشدید. اس کو اس سے ملانا ہے, پھر اس کو پھر اس سے ملانا ہے. اس طریقے سے جو ہے 3 ہو جاتے ہیں ملانے کے. تو 2 تشدید ہیں تو آواز جو ہے ایک تشدید کی ڈبل آتی ہے. تو تشدید والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں ہمیشہ. جب ایک تشدید ہے اس کے بعد بھی تشدید ہے یا جزم ہے, تو اب اس بعد والے تشدید کو بھی پیچھے والے سے ملا کے پڑھتے ہیں, یا جزم والے کو بھی پیچھے والے سے ملا کے پڑھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے. دیکھیں یہاں پر عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی, علی, عین لام زیر عل. اس کے بعد پھر لام زیر لی ہونا چاہیے تھا نا, حمزہ با زبر اب, با زبر با پڑھے آپ. عین لام زیر عل, لام زیر لی, علی, علی یہ ہوتا نا. لیکن اب یہاں پر کیا ہے, لام کے بعد میں یا ہے اور یا پہ تشدید ہے, یا پہ بھی کیا ہے, تشدید ہے. تو اب اس یا کو بھی ملانا ہے لام سے. تو لام ایسا ہو گیا کہ عین سے بھی ملا رہے اس کو, یا سے بھی ملا رہے, دونوں سے ملا کے پڑھیں گے. عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی. یا کو ایک مرتبہ پڑھے. اب یا کو پھر آگے والے جزم والے حرف سے بھی ملانا ہے. یا کے بعد واو پہ جزم ہے, تو جزم والے حرف کو بھی ہمیشہ پیچھے والے سے ملاتے ہیں, تشدید والے کو بھی پیچھے والے سے ملاتے ہیں. اور جس حرف پر جزم ہو, دال جیسا چھوٹا سا جزم ہو, تو اس کو بھی پیچھے والے سے ملاتے ہیں. تو اب یہ واو ہے بیچارہ, اس کو بھی سہارے کی ضرورت ہے, تو یہ بھی پیچھے والے سے سہارا لے گا یا سے. عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی, یا واو پیش یو, علیو, نون زبرنا, علیون. ٹھیک ہے, ہجوں سے اس کو میں سنوں گا کل, ہجے بھی اس کے سیکھیے. عین لام زیر عل, لام یا زیر لی, علی, یا واو پیش یو, علیو, نون زبرنا, علیون. عین کی آواز بھی آنا اور لام پہ تشدید سختی بھی ہونا, یا پہ بھی سختی ہونا. علیون, علیون غلط, علیون. اس کے بعد دیکھیے یا زا زبر یز, زا کاف زبر زک, یزک, کاف کھڑا زبر کا, یزک کا, یزک کا.
जा की आवाज सख्ती से अदा होती, जाल की तरह ढीला ढीला अदा नहीं होती। यज़क्का, ये या नहीं है, काफ कड़ा जबर का है, या साइलेंट है, समझिए आप, ये या को नहीं पढ़ेंगे। यज़क्का, ठीक है। आगे देखिए, या जाल जबर यज, जाल काफ जबर जक, यज़क काफ जबर का, यज़क रा पेश रू, यज़क्करू, यज़क्करू। जाल पढ़ते हो जबान थोड़ी सी बाहर अदा होती, यज़क्करू, या दाल जबर यज, दाल काफ जबर जक, यज़क काफ जबर का, यज़क्का रा पेश रू, यज़क्करू। अब देखो काफ पे जबर है तो काफ जबर का बोलेंगे हम, काफ जबर का, यज़क्का रा पेश रू, यज़क्करू, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? नहीं समझ में आ रहा है तो भाई हाथ उठा के सवाल कर सकते हैं आराम से। आगे देखिए, मीम जा पेश मुज, जा मीम जबर जम, मुज़्ज़म, मीम पे तशदीद हो तो क्या करना है? गुन्ना करना। मीम जेर मी, मुज़्ज़म्मी, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना करके नाक में आवाज को रोक के पढ़ते, मुज़्ज़म्मी। लाम पेशलू, मुज़्ज़म्मिलु, मुज़्ज़म्मिलु, ठीक है। मीम दाल पेश मुद, दाल सा जबर दस, मुद्दस, सा जेर सी, मुद्दस्सी, रा पेश रू, मुद्दस्सिरु, मुद्दस्सिरु। मीम दाल पेश मुद, दाल सा जबर दस, मुद्दस, सा जेर सी, मुद्दस्सी, रा पेश रू, मुद्दस्सिरु। सा पढ़ते खुद में उसकी हवा थोड़ी सी होंठों को लगती, मुद्दस, दस, मुद्दस्सिरु। सा पढ़ते खुद आवाज जबान बाहर निकलती, खास तौर पर तशदीद पढ़ते खुद में मखारिज की रियायत हो रही या नहीं हो रही समझ में आ जाता। आगे देखिए, आइन लाम जेर इल, लाम या जेर ली, इल्ली, इल्ली, या जेर यी, इल्लियी, नून जबर ना, इल्लियीना। आइन के बाद लाम है, लाम के बाद दो या है, एक यहाँ पे तशदीद है और एक यहाँ पे जज़म है, तो आइन को लाम से मिला दिया, आइन लाम जेर इल, लाम या जेर ली, इल्ली, या जेर यी, इल्लियी, नून जबर ना, इल्लियीना। इस तरीके से जो है इसकी अच्छी से मश्क करिए। अब देखिए नीचे तख्ती नंबर 19, इसको बोलते हैं मद, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम। यानी कुरान मजीद में मद लिखे होते, कहीं पर मोटा सर का ऐसा मद होता है, नीचे देखिए मद, हाँ देखिए ये मद, ये मद ऐसा होता है, कहीं पर मोटा वाला लिखा होता, कहीं पे पतला रहता। थोड़ा नीचे जाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा नीचे ये पतला है थोड़ा सा, कहीं बारीक लिखा होता है, कहीं मोटा लिखा हुआ रहता। तो जहां पर मोटा लिखा हुआ रहता वहां पर मद्दे मुत्तसिल रहता, जहां बारीक लिखा हुआ रहता वहां पर मद्दे मुनफसिल रहता, ठीक है। और खड़ा जबर के साथ में या फिर मद के फौरी बाद में तशदीद आ जा रहा या जज़म आ जा रहा तो वहां पर मद्दे लाजिम रहता। तीन किस्म के मद है, लिखने में एक जैसी दिखते हैं लेकिन नामा इल्लों के अलग अलग है, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम। अब ये तीनों में फर्क है, एक बारीक सा फर्क है, उतना ज्यादा फर्क हमको अभी समझने की जरूरत नहीं है, उतनी बड़ी तजवीद ना हम ये अभी हमको अभी उतना सीख रहे भी नहीं, हम अभी सिर्फ एक मोटी मोटी तजवीद, मोटी मोटी बातें हम सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जहां भी मद लिखा हुआ रहता तो इसको याद रखिए, कम से कम आप इसको 4 अलिफ खींचना। कितने अलिफ खींचना? 4 अलिफ खींचना। जहां भी ऐसा मद आया तो वहां पर 4 अलिफ खींचना, इतना याद रखिए बस।
मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, जहां भी ऐसा मद आया वहां पर उसको क्या करना, 4 अलिफ खींचना। कहीं पर लाजिम है, कहीं पर जरूरी है, कहीं पर खींचना जायज है, नहीं खींचे तो भी चलता, ऐसा वगैरह। बहरहाल थोड़ी तफसील है, फर्क है। और कहीं पर 3 अलिफ खींचना लाजमी है, उससे ज्यादा भी खींच सकते, 3 से कम नहीं करना, ऐसा तफसीलात है उसके अंदर। वो तफसीलात को आप अभी रखिए उसको, इंशाल्लाह फिर कभी हम पढ़ेंगे तफसीलात भी, इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो और भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि ये मद जहां पर भी आए तो उसको क्या करना है, 4 अलिफ तक खींचना है। 4 अलिफ की मश्क कैसे करेंगे, तो इसकी मश्क करने का आसान तरीका ये है कि बंद उंगलियां हैं, इसको क्या करना, खोल लेना। कैसे, जीम अलिफ जबर जा, ऊपर मद जा, हमजा जबर आ, जा आ, तो 4 अलिफ खींचना। ये सब बंद उंगलियों को खोल लिए, जा आ, 4 उंगलियां खोलने में एक नॉर्मल हिसाब से, नॉर्मल अंदाज से हम अगर खोलें तो कितना टाइम लगता, जा आ, इतना खींचना, ठीक है। जा जा जा, इतना लंबा, ये सब गलत है। इतना लंबा भी नहीं खींचना है, इतना थोड़ा मुख्तसर भी नहीं कर देना है, 4 अलिफ खींचना, एक लिमिट है खींचने की, ठीक है। जा इसके बाद देखिए, सी अत, सीन या जेर सी, हमजा ता जबर अत, सी अत, सीन व पेश सू, हमजा पेश उ, सू उ, ठीक है। लाम अलिफ जबर ला, ऊपर मद ला, हमजा जेर ई, ला ई, लाम खड़ा जबर ला, ला इलाहा, लाम खड़ा जबर ला को एक अलिफ खींचना है बस। अब ला को खींच रहे बल्कि इला को भी खींच देते, ला को खींचने जाके इला को भी खींच, ला इलाहा कर देते। नहीं, जिसको खींचना उसको खींचना, जिसको नहीं खींचना उसको नहीं खींचना, जिसको जितना खींचना है उतना खींचना, तो ही पढ़ने में खूबसूरती पैदा होती, वरना पढ़ने में खूबसूरती नहीं, पूरा लफ्ज बिगड़ जाता, अंदाज बिगड़ जाता पूरा, ठीक है। ला को लैला पढ़े तो भी माना मतलब बिगड़ जाता और अंदाज भी बदल जाता। ला इलाहा, ला इलाहा, अब ला को खींच दिए, ला इलाहा, गलत हो गया, और क्या ऐसा कव्वाली पढ़े जैसा लग रहा है, तो ये नहीं, ला इलाहा। आगे देखिए, फाया जेर फी, हमजा मीम जबर अम, फी अम, रा जेर री, फी अमरी, नून अलिफ जबर ना, फी अमरीना, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू। अब देखिए, लाम वाव पेश लू ऊपर मत, लाम वाव पेश लू ऊपर मत बोले, यानी यहाँ पर जो अलिफ है ये अलिफ का मत लू में ही खींचना है। क़ालू, आ अलग से आ नहीं आता, ठीक है, वही अलिफ को यहाँ पर वाव में खींचते। लाम वाव पेश लू, वाव पे जज़म उससे पहले पेश है और आगे जो है मद है, तो अब यहाँ पर लू को, वाव को ही खींचना है। वो अलिफ, अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, तो वो अलिफ को कैसा खींचना, वाव के साथ ही खींचना। वो अलिफ जो है साइलेंट हो जाता, अलिफ को अलग से कोई पढ़ नहीं, वो अलिफ है, हमजा नहीं है। क़ालू इन्ना, ठीक है, अलिफ मद बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अलिफ मद। जबर जेर पेश जज़म आया तो हमजा बोलते हैं, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ गया तो हमजा बोलते, लेकिन मद आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, अलिफ मद। अलिफ मद यानी यहाँ पर खींचना है, ये अलिफ को खींचना है, ये या को खींचना है, ये वाव को खींचना है,
یہ سمجھ کے چلو. آگے دیکھیے حمزہ لام کھڑا زبر آل, حمزہ کھڑا زبر آل, نون زبر نا آل, آنا. ہا الف زبر ہا, اوپر مد, حاج. ہا الف زبر ہا, اوپر مد, ہا. ہا الف جیم زبر, اب یہاں پر دیکھو جیم پہ کیا ہے, تشدید ہے, تو اب کیسا ملا کے پڑھنا, ہا الف جیم زبر حاج, اوپر مد, حاج. زبان پکڑنا یہاں پر, جیم تشدید ہے نا, ڈبل پڑھنا ہے, حاج. جیم واو پیش جو, حاجو. کاف زبر کا, حاجو کا, حاجو کا, حاجو کا. مد کے ساتھ ہی جیم پہ تجوید, حاجو کا نہیں ہے, حاجو کا نہیں, حاجو کا. زبان کو پکڑ لینا فوری, مد کے ساتھ ہی پکڑ لینا. ہا مد الگ کر کے جو الگ نہیں بولنا, حاجو نہیں, حاجو کا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے واو صاد زبر وس, الف لام سائلنٹ ہو جاتا. آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا, الف لام پہ اگر زبر زیر پیش جزم نہ ہو تو وہ الف لام نہیں پڑھتے, اس کو حرف قمری حرف شمسی بولتے. تو آسان طریقہ کیا ہے سمجھنے کا, جو الف لام پہ زبر زیر پیش یا جزم نہ ہو تو اس کو نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے, واو صاد زبر وس, صاد فا کھڑا زبر صوف, وصوف. فا کھڑا زبر فا, وصوف فا. تا زیر تی, وصوفاتی, وصوفاتی. ٹھیک ہے, صاد فا کھڑا زبر صوف, وصوف. فا کھڑا زبر فا, وصوفا. تا زیر تی, وصوفاتی. اس کے ہجے اچھی طریقے سے سمجھ کے آئیے, کل میں سنوں گا انشاءاللہ پورا. ٹھیک ہے, اگلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا, باقی واقعہ کون کون سننا چاہ رہے بھائی, واقعہ ہاتھ اٹھائیے. اگر سننا چاہ رہے تو سنائیں گے, نہیں سننا چاہ رہے تو کلاس کلوز کر دیں گے. ایک ساتھی کا ہاتھ اٹھا, باقی ساتھیوں کا 2 3. اور کون سننا چاہ رہے بھائی, ایاز بھائی, اقبال بھائی, عمار بھائی, اوپو بھائی نہیں سننا چاہ رہے قصہ واقعہ, فیضان بھائی. اچھا چلو, باقی جس کو نہیں سننا ہے وہ, ہاں چلو باقی یہ بھی سننا چاہ رہے, یہ بھی سننا چاہ رہے, ماشاءاللہ. چلو, تو آج ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم یہاں تک سنے تھے کہ ان کو دودھ پلانے کے لیے ان کی والدہ آئیں, اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ پلائے تو فرعون کو شک آیا کہ آخر ہو کون تم ان کی ماں تو نہیں ہو. فرعون کو جو ہے شک آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ نہیں, میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میرا دودھ ہر کوئی بچہ پیتا ہے, اور میں ایک اچھی صحت والی اور ایک اچھی آب و ہوا میں رہنے والی عورت ہوں, اسی وجہ سے میرا ہر کوئی دودھ قبول کرتا ہے, اسی لیے میرا دودھ بچہ پی رہا ہے. تو اس طریقے سے کہہ کر جو ہے انہوں بات کو کیا کر دیا, پھرا دیا. زیادہ جھوٹ بھی نہیں بولا, بات کو کیا کر دیا, اس کو پھرا دیا تاکہ اس کے ظلم سے بھی بچ جائے اور بچہ بھی جو ہے, بچے کی جان بھی بچ جائے. تو جب انسان کے اوپر ایک ایسا ظلم ہو رہا ہو, اس کے اوپر شدت ہو رہی ہو اور اس کو معلوم ہے کہ وہ ہلاک ہوگا, تو ایسے موقع پر جو ہے انسان کو یا تو گول مول بات کر دینی چاہیے, یا پھر ایسی بھی اجازت ہے شریعت میں کہ کوئی جھوٹ موٹ بات بول دے تاکہ جان بچ جائے اور صلح صفائی ہو جائے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی
ایسے ہی گول مول بات کی کہ میں بہت اچھی صحت والی ہوں، اسی وجہ سے میرا بچے نے جو ہے اس بچے نے جو ہے میرا دودھ پی لیا۔ اب بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر رہے اور ان کو دودھ پلانے کی اجرت بھی جو ہے ان کی والدہ کو ملتی رہی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ پرورش کر رہے ہیں، خود دشمن کے محل میں اللہ پرورش کر رہے ہیں۔ اللہ اگر پالنا چاہے تو دشمن کے محلوں میں بھی پال کے دکھاتے ہیں، اور اگر مروانا چاہے تو اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی قلعے میں، بند قلعوں میں اللہ مار کے رکھ دیں گے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو پوری دنیا اور پوری بادشاہت، پوری سلطنت، پورے وزیر، پورے پولیس، کوئی مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چاہے تم بچوں کو قتل کر دو، چاہے تم ذبح کرنا شروع کرو بچوں کو، تو بھی اللہ اگر رکھنا چاہے کسی کو تو کوئی اس کو نہیں چھین سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے اور بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، دیکھتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کس طرح سے ان کی قوم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے تھے، ان کی قوم پر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ناپسند کرتے تھے۔ جب بڑے ہوئے تو آپ نے جو ہے یہ ساری چیزوں کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا، اور کہ بھائی یہ سب غلط ہے، ظلم غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو لوگ جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک قبطی تھا اور ایک جو ہے اسرائیلی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا ایک تھا اور ایک مصری کا تھا، قبطی تھا۔ تو دونوں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھڑانے گئے، اور وہ جو قبطی جو آدمی جو ظلم کرتے تھے، اسرائیلی پر ظلم کرتے تھے، قبطی لوگ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے۔ یہ آج کا اسرائیلی مت سمجھیے، آج کا اسرائیلی تو الگ ہے۔ تو وہ بنی اسرائیل جو تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کے خاندان والے اور ان کے جو قوم میں آئے ہوئے لوگ، ان کی آل اولاد، ان کے پوترے نواسے وغیرہ سمجھیے، تو وہ سب جو ہے ان کا جو پورا خاندان تھا، وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا فرعون بادشاہ کی طرف سے، اور ان کے فرعون کا جو خاندان تھا وہ اس پر ظلم کرتا تھا، ان کو غلام سمجھتا تھا، ہر طرح کا کام جانوروں جیسا کام لیتے تھے، ہر طریقے سے پریشان کرتے تھے، مارتے تھے، کرتے تھے وغیرہ۔ تو دونوں کی لڑائی چل رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو ظلم سے روکنے کے لیے گئے اور اس کو جو ہے سمجھاتے سمجھاتے ایک مکہ اس کو مارا، بھائی ہٹ ذرا، اس کو ایک لگایا اس کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام ذرا طاقتور بھی تھے، وہ مارنے گئے اس کو صرف تھوڑا سا سمجھانے کی حد تک، تھوڑا سا تنبیہ کرنے کے لیے مارنے گئے، لیکن وہ تو سیدھا اوپر ہی چلا گیا، ایک ہی مار میں، ایک ہی فائٹ میں اوپر چلا گیا، وہ سیدھا مر ہی گیا۔ اب لاش پڑی ہوئی ملی فرعونیوں کو اور قبطیوں کو، لاش پڑی ہوئی ملی کہ کون قتل کیا معلوم نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خاموش بیٹھ گئے۔ دوسرے دن ایسے ہی نکلے، دیکھا تو وہی اسرائیلی جو کل لڑ رہا تھا نا، ان کی اپنی قوم کا کل جو لڑ رہا تھا، وہی کسی اور قبطی سے پھر لڑ رہا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سوچے کہ جا کے ان کو سمجھائیں گے، چھڑائیں گے، کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مرتبہ جو ہے اس اسرائیلی پر غصہ آ رہا تھا کہ یہی ذرا فتنہ پرور دکھ رہا ہے، یہی لڑ رہا ہے۔ تو اس کو پکارتے ہوئے کہ تو ہی ایسا ہے، تو ہی جو ہے بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے بولتے ہوئے جو ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی آگے بڑھے، اسرائیلی کو ڈر ہو گیا کہ کل کے جیسا کہیں مکہ مجھے بھی نہ لگ جائے اور میں بھی جو ہے اوپر نہ چلا جاؤں۔ تو وہ پکارنا شروع کر دیا، کل جس کو تم جیسا قتل کرے تھے، کیا آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم تو فساد مچانے والے ہو، تم تو ایسا کرنے والے ہو، تم اصلاح کرنے والے نہیں ہو، تم فساد کرنے والے ہو۔ بلکہ اس نے ہی جو ہے پکار دیا۔ اب جو لڑ رہا تھا اس کے ساتھ میں، اس اسرائیلی کے ساتھ میں جو قبطی لڑ رہا تھا، اس نے سن لیا کہ کل جو لاش ملی تھی وہ لاش جو ہے گرانے والے یہی موسیٰ تھے۔ تو اس نے جو ہے جا کر سب کو بول دیا، بتا دیا۔ تو اب جب بتا دیا تو فرعونیوں نے اور اس کے وزیروں نے سب مل کے مشورہ کیا کہ بھائی کریں گے کیا، اس کو مار دیں گے کیا، یہ ہمارے پاس میں پلا ہوا ہے، ہمارے پاس میں بڑا ہوا ہے، اور یہ ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے آدمی کو اس نے مار دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد اتنی طاقت آئی کہاں سے؟ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے مشورہ کیا۔ تو اب اس مشورے کے اندر ایک آدمی تھا ایمان والا، یعنی اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اس نے چوری چھپے سے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہہ دیا کہ بھائی پولیس، شرطہ کہتے ہیں پولیس کو، تو پولیس جو ہے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور آپ کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے، اب آپ جو ہے چپکے سے یہاں سے پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو اب کیا کریں، کدھر کریں، کہاں جائیں؟ فرعون کے ظلم تو چو طرف پھیلا ہوا تھا۔
تو دوسرے ملک کو مدین جس کا نام تھا، مصر کے علاوہ ایک مدین عرب کا ملک تھا، تو وہاں پر فرعون کی دسترس نہیں تھی، فرعون کی طاقت وہاں پر نہیں تھی، اور وہ اس کے ایریے سے، اس کے علاقے سے باہر کا تھا، تو وہاں پر چھپتے چھپاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تک پہنچ گئے، مدین پہنچے، وہاں پر اب اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ کیا کیا جائے، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ادھر سے اگر میں واپس مصر کو جاؤں تو مجھے پکڑ کے مار دیں گے، کیا کریں، بس دل ہی دل میں دعا تو کر رہے تھے کہ کوئی ٹھکانہ مل جائے، اللہ کی طرف سے کوئی غیبی طاقت ہو جائے، اس طریقے سے ابھی نبی نہیں بنائے گئے۔ تو اب وہاں پر دیکھا کہ کچھ 2 لڑکیاں ہیں خالی ٹھہری ہوئی ہیں، اور باقی سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں، اور یہ لڑکیاں انتظار میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ ان کا ایک فطری ہیلپنگ نیچر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسروں کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، طاقتور بھی تھے اور جو ہے پاک باز بھی تھے، تو انہوں نے جا کے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں پانی نہیں بھر رہے ہو، سب پانی بھر رہے، تم لوگ کیوں پانی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ طاقتور لوگ نہ بھر لیں اس وقت تک ہم نہیں بھر سکتے، کیونکہ یہ طاقتور لوگ ابھی بھر رہے ہیں اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کنویں کے ڈھکن کو اٹھا کے خود سے رکھ سکیں، یہ لوگ خود ہٹا رہے ہیں تو پہلے یہ لوگ لیں گے، پھر جو بچ جائے گا ہم لیں گے اس کے بعد میں، تو وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے بات کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کنویں کے ڈھکن کو خود سے جو ہے ہٹایا، اکیلے ہی اٹھا لیا اس کو، اکیلے ہی اس کو جو ہے ہٹایا، ابھی وہ طاقتور لوگ آئے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس انہوں نے خود سے جو ہے اکیلے سے ہٹا دیا، اور سارے کے سارے ان کی بکریاں وغیرہ جو تھی اور ان کے لیے جو پانی کا انتظام چاہیے تھا، انہوں نے پانی لے کر چلے گئے، تو انہوں نے مدد کر دی۔ اب وہ لڑکیاں گھر کو گئیں، جا کے اپنے ابا سے کہنے لگی کہ ان کے والد بوڑھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لڑکیوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے والد ضعیف ہے اور ہم لڑکیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، یعنی بھائی نہیں ہے ہمارا، کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی طاقتور ہوتا، لیکن والد ضعیف ہے تو کیا کیا جائے۔ اس طریقے سے والد سے جب کہا تو والد صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ بھئی ان کو بلاؤ، ہم مہمان نوازی کریں گے ان کی، ہمارے اوپر جب انہوں نے احسان کیا تو ہم ان کو جو ہے، ایک غریب ہے، مسافر ہے، ہم اس مسافر کا ٹھکانہ بنیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کیا اور بلا کر اپنے پاس میں رکھا کرا، کچھ دن رکھنے کے بعد میں پھر ایک بیٹی نے ان کے کہا کہ ابا جان ان کو مزدوری پہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، طاقتور اس طریقے سے کہ یہ اکیلے ہی اتنے بڑے وزنی ڈھکن کو جو ہے انہوں نے کنویں سے ہٹا دیا، اور امانت دار اتنے کہ انہوں نے راستے بھر مجھ پر غلط نظر نہیں ڈالی، اور میرے آگے چلتے رہے، میں راستہ بتاتی تھی پیچھے، لیکن میرے آگے چلتے رہے تاکہ مجھ پر نظر نہ پڑے، اور انہوں نے کوئی غلط بے حیائی والا کام نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک آدمی کو یہی صفت ہونی چاہیے کہ ایک مزدور کو بھی اور ایک ماتحت کو یہ صفت اپنے اندر لانی چاہیے کہ وہ امانت دار بھی ہو اور طاقتور ہو، کیونکہ کمزور انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس سے کوئی نفع کی امید نہیں ہو سکتی۔ تو یہ صفات ان کے اندر تھی، تو یہ صفات دے کر ان کے والد نے اپنی ایک بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں میری بیٹی سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن اس کا مہر یہ ہوگا کہ آپ 8 سال میرے یہاں پر مزدوری کرو گے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یعنی ہمارے جیسا نہیں جہیز وغیرہ لینے کرنے کا معاملہ، تو 8 سال آپ ہمارے پاس میں مزدوری کرو گے، اگر 10 سال کر لے تو بہت اچھا۔ ان کی کچھ حکمت تھی اس میں کہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی بچی، ساتھ میں رہے گی، اگر بچی کو ابھی لے کے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو یہ کہاں لے کے جائیں گے، رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، تو یہ سب حکمتیں تھیں، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے اس طریقے سے فیصلہ کیا۔ بہرحال ان کا نکاح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام 8 سال وہیں پر رہے، اور مہر بھی یہ طے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب مدت ہوئی تو پھر کیا کیا، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کل یا پھر جب بھی موقع ملے۔